اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے، گھر بار میں خیریت ہوں گی اور تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ آج جو خبر دینے کیمرے کے سامنے کھڑا ہوں، بہت اداس دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ AQ خان، عبد القدیر خان ہم میں سے نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام پاکستان، ہر وہ مسلمان جو ایک وسیع نظر رکھتے ہیں، جو ایک مسلمان کو بھائی سمجھتا ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اس پہ اس کا کچھ حقوق ہے۔ اسی طرح 57 ممالک کے مسلمان جب بھی نظر دوڑاتے ہیں تو اس کا یہی سوچ ہوتا ہے کہ چلو ایک ملک کے ساتھ صحیح مگر ایٹم بم موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک ملک ماضی وجود میں آیا اور اس کا نام تھا پاکستان، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس تخلیق میں ایک اور اضافہ کرتے ہوئے عبد القدیر خان کو پاکستان کے لیے بھیجا۔ اور جب بہت کم وسائل، بہت چھوٹے ملک کی جو ارادہ اس نے کر لیا، ٹان لیا کہ میں اس کو ایک ایٹمی قوت بناؤں گا، اور وہ ارادہ جو ہے AQ خان نے کر دکھایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان ایک ایٹمی قوت بن گیا، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو تھا وہ عبد القدیر خان صاحب کا تھا۔ اس ٹاپک پہ بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کو بڑھائیں، آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ جو بھی میری نیو ویڈیو آئے وہ آپ لوگوں تک پہنچے۔ عبد القدیر خان صاحب انڈیا میں پیدا ہوئے، میٹرک تک تعلیم انڈیا میں حاصل کی، اور اس کے بعد مائیگریٹ ہو کر پاکستان آئے۔ بیسیکلی اس کے زبانی میں نے سنا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم یوسفزئی قبیلے سے تھے اور ہم نے یہاں سے مائیگریشن کی، وہاں رہے، اور وہاں سے پھر انڈیا سے پھر پاکستان جو ہے وہ جب پاکستان آزاد ہوا اور کچھ عرصے بعد اس نے مائیگریشن کی پاکستان۔ ہم پٹھان یوسفزئی ہیں اور ہمارے خون میں ملاوٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ آج سے 300 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد بھوپال گئے تھے اور آج تک ہمارے خون میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو ہمارا خون اسی طرح جوش مارتا ہے، اسی طرح ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے۔ عبد القدیر خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع تجربہ اور ایک حب الوطنی کا سوچ دیا تھا۔ وہ ایک شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، اور وہ شاہانہ زندگی چھوڑ کر پاکستان آئے اور پاکستان کو ایک خود مختار ملک بنانے کے لیے پاکستان آئے۔ دیکھا جائے تو ہمارا روایتی حریف ہندوستان جو ہے اس ٹائم ہم سے فوجی لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، جہازوں کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے تمام دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بڑے ہیں، مگر جب پاکستان کو یہ ناقابل تسخیر کامیابی ملی اور
پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا تو کسی بھی ملک کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ یہ جو ہے ابھی پاکستان پر حملہ کر سکے. یہ ایٹم بم جو ہے یہ غیر اسلامی ممالک کے آنکھوں میں کٹکتی رہی اور اسی وجہ سے ایکیو خان کے جان کو خطرہ لاحق ہوا. کچھ الزامات لگے، کچھ الزامات جو تھے کہا جاتا ہے کہ وہ سچ ہے کہ کچھ ایٹم بم کے پرزہ اور معلومات ایران اور لیبیا میں جو ہیں دیے گئے ہیں، اور وہ الزامات جو ہے اس پہ CIA، موساد اور MI6 نے کام شروع کیا. جب ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی تو ایک کمپنی تھی جس میں اس کا ایجنٹ تھا اور اس کو معلوم تھا کہ اس میں جو ہیں کچھ چیزیں، ایک کمپنی سے کنٹینرز جو جا رہے تھے اس نے کنٹینرز کے نمبر MI6 اور CIA کو دے دیے کہ اس میں جو ہے ایٹم بم کے کچھ پرزاجات ہے. اس پرزاجات کو جو ہے پکڑنے کے لیے جب وہ روانہ ہو گئے تو وہ بحری جہاز جو تھا وہ نکلا. برطانیہ کے تھرو اور MI6 کے تھرو وہ جہاز جو ہے اٹلی کے مقام پر روکا گیا اور جب اس کی جانچ کی گئی تو اس میں کچھ پرزاجات جو تھے وہ مل گئے. ایران کے کسی علاقے میں جہاں پر وہاں ایٹم بم کے لیے یورینیم کی افسودگی جاری تھی، پھر وہاں پہ زور لایا گیا اور وہاں سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں برآمد ہوئی. لیبیا تک جب یہ خبر پہنچی تو برطانیہ کے حکومت ٹونی بلیئر نے اور معمر قذافی نے مذاکرات کرنے کے بعد اپنا جو یورینیم کا پلانٹ تھا اس کی وزٹ کرائی اور وہاں پر بھی کچھ شواہد جو تھے وہ مل گئے. CIA اور MI6 اور اس کے ساتھ جو سائنسدان تھے انہوں نے جب ایرانیوں سے یہ پوچھا کہ یہاں پر یہ یورینیم کے لیے جو پینز آتے ہیں اور جو چیزیں آتی ہے یہ تو وہی چیزیں ہیں جو عبدالقدیر خان صاحب کو پتہ تھی، تو وہ پہلے تو اس نے کہا کہ ہم نے انٹرنیٹ سے یہاں وہاں سے، مگر وہاں پر کچھ جو سائنسدان تھے انہوں نے کہا کہ پہلے 10 سیکنڈ میں جب ہماری نظر پڑی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہے. امریکہ اور اسرائیل اور اسلام دشمن عناصر نے یہ فیصلہ کیا کہ عبدالقدیر کو اگر اور پاکستان میں رہنے دیا گیا تو یہ ایسے وسائل پیدا کر لے گا کہ اسلامی ممالک کو پھر ہرانا مشکل ہوگا. تو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کچھ پلان بنائے جس میں برطانیہ بھی MI6 بھی ان کے ساتھ تھی. پہلا ان کا یہ سوچ تھا کہ شاید ہم ISI کو ڈاج کر کے ہم عبدالقدیر خان کو اغوا کر سکتے ہیں یا کسی دہشت گرد تنظیم کے تھرو اس کو اٹھا سکتے ہیں، جس کے لیے دہشت گردی کے مختلف تنظیموں کو فنڈنگ بھی کرائی گئی اور پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کو براہ راست جو ہے اس کو پیمنٹ ہوتی رہی. بلیک واٹر کی شکل میں یہاں پر ریمٹ ڈیوس جیسے بہت سے لوگ کام کرنے لگے اور اسی طرح عبدالقدیر خان کی فیملی کو اٹھانے اور اس کو نشانہ بنانے کے لیے بہت بڑا کام جاری تھا. کام جاری رہنے کے ساتھ ساتھ جب مشرف کو پتہ چلا کہ
CIA کہ یہ پلان ہے، تو اس نے عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ مل کر ایک ان سے بڑی پلان بنائی جس میں ISI ان کے ساتھ کوآپریٹو تھی۔ بظاہر تو جنرل حامد گل اور مشرف کے کرائسس تھے، مگر اس بات میں دونوں متفقہ طور پر جنرل حامد گل صاحب کے گھر میں مذاکرات کرتے تھے اور ایک بات پہ متفق ہونے کے بعد وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اسی طرح پھر وہی بات جو تھی وہ عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا تھا۔ عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ جب مشرف کی 1-on-1 ملاقات ہوئی تو دونوں نظریے اور لوگ جو ہیں وہ دونوں کا نظریہ ایک تھا، دونوں کا سوچ ایک تھا، اور مشرف صاحب نے اس کو بتایا کہ پورے کہوٹا کا جو ٹیم ہے اور جو کام کر رہے ہیں اس کو امریکہ جو ہے لے جانے کے لیے آ رہی ہے، اور اس کا جہاز جو ہے وہ بھی پاکستان کے قریب ہی کھڑا ہے یا شاید پاکستان ہی میں کھڑا ہے۔ دونوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا اور عبدالقدیر خان نے قربانی دینے کے لیے حامی بھر دی۔ عبدالقدیر خان نے یہ حامی بھر دی کہ میں قوم سے معافی مانگ لوں گا اور مجھے نظر بند کر دو گے۔ عبدالقدیر خان کو یہ بات جو ہے اس مشرف صاحب نے بتائی کہ میں مغربی ممالک کے سامنے اور آپ کے آگے کھڑا ہوں گا، جس پر دونوں متفق ہوئے، اور PTV پر عبدالقدیر خان سے ایک بیان لینا تھا جو سامنے ٹی وی پر چلتے ہوئے لال پاس تھے، اور اس کے عبدالقدیر خان کو اس کو پرزنٹیشن کرنا تھا، جس پر عبدالقدیر خان نے PTV ہوم میں انکار کر دیا کہ مجھے وہ کاغذات دے دو جس پر یہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس پہ دو نظریے تھے۔ ایک جو سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کو کاغذ تمائی گئی ہے، یہ چیز جو ہے یہ کسی اور نے لکھا ہے۔ دوسری طرف یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر لوگ یہ کاغذ دیکھیں گے تو شاید وہ یہ سمجھے کہ اس میں عبدالقدیر خان کی زیادہ غلطی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام پلاننگ جو تھی وہ جاری تھی، اور جب عبدالقدیر خان صاحب کو نظر بند کر دیا گیا تو نظر بندی کا یہی وہ تھا کہ یہ ہائیلی ٹارگٹ پر موجود تھا، اور عبدالقدیر خان صاحب کو نقصان پہنچنے کے بعد امریکہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پاکستان کی ایٹمی جو چیزیں ہیں وہ ایٹم بم ہے اس کو دہشت گرد نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے عبدالقدیر خان کی غیر معمولی جو ہے نظر بند کر دیا گیا اور غیر معمولی سیکورٹی ان کی بڑھائی گئی، جس کی وجہ سے عبدالقدیر خان بھی محفوظ رہے، پاکستان کا ایٹم بم بھی محفوظ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک بڑے جھٹکے سے بچایا جا سکتا تھا۔ ایک دن کہوٹا میں عبدالقدیر خان صاحب ایک چیز بنا رہے تھے جس پر عبدالقدیر خان اور اس کی پوری ٹیم جو تھی وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اور وہاں پر ایک لوہار سے اس میں مدد لی گئی، جہاں پہ جانے کے بعد گجرات کے علاقے سے ایک لوہار کو لایا گیا، اس سے بات کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ گئے، اور اس نے بتایا کہ آپ لوگ جو ہیں جو دانت ڈال رہے ہیں، جو پگھلی ہوئی لوہا ہے وہ ڈال رہے ہیں، تو نیچے والے جو دانت ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے پگھل دونوں جو ہیں وہ سختی سے ایک دوسرے کو پکڑ نہیں رہا،
تو آپ جو ہیں دانت تیزی سے ڈالیں، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھائی چاہتا ہے کہ اس پہ ایک الگ ویڈیو بنائیں تو آپ مجھے کمنٹس کریں، انشاءاللہ میں اس لوہار کی زندگی کا پورا جو پلان تھا اور عبدالقدیر خان صاحب کیا چاہتے تھے اس لوہار سے، وہ پورا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ اس طرح عبدالقدیر خان کو پاکستان کے سالمیت کے لیے جو ہے نظر بند کر دیا گیا۔ نظر بندی کی زندگی میں اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عبدالقدیر خان صاحب کے فیملی میں 2 بیٹیاں ہیں، وائف ہیں، بلیاں ہیں اور ایک کتا بھی ہے۔ عبدالقدیر خان صاحب کے گھر سے کے نزدیک 400 میٹر کے فاصلے پر اس کے چھوٹی بیٹی کا گھر تھا، مگر وہ 4 مہینے اپنے بیٹی سے نہیں مل پائے۔ اسی طرح اس کی دوسری بیٹی جو تھی وہ بھی دبئی میں تھی اور اس سے بہت کم ملاقات رہی، جس پر اکثر عبدالقدیر خان صاحب جو ہے وہ افسردہ بھی نظر آئے۔ اسی طرح کہا جاتا تھا کہ عبدالقدیر خان صاحب نے باہر ملکوں میں بہت بڑی جائیدادیں بنائی ہیں اور آفشور کمپنیاں بنائی ہیں، تو عبدالقدیر خان صاحب نے ایک کمال مہارت سے ایک بات کہی کہ اگر میں نے کوریا سے یا کسی بھی ملک سے پیسہ لیا ہو اور جہاں پر بھی میرا کوئی جائیداد ہو تو آ کے لکھ کے مجھ سے لے لو، اور وہ میں نے پاکستان کے خزانے میں ضم کر دیا۔ عبدالقدیر خان صاحب کی فیملی جو تھی وہ ایک ڈونر فیملی تھی، وہ ایک خدمتگار فیملی تھی، اور عبدالقدیر خان صاحب اپنے وائف کے لیے سردیوں میں جو ہے چاکلیٹ بناتا تھا اور کافی بناتا تھا، اور صبح اپنے کولیگ کے لیے چائے عبدالقدیر خان خود بناتا تھا۔ اور اسی طرح عبدالقدیر خان صاحب کے جو شخصیت میں ایک مینا روی تھی، ایک اچھا سوچ تھا، ایک ڈونر تھا، اور وہ مسجدیں بناتا تھا، وہ مسجدوں کے لیے چندہ دیتا تھا، وہ سکولز کے لیے، ہاسپٹلز کے لیے چندہ دیتا تھا۔ تو یہ چیز ان کی ماں کی طرف سے ان کو وراثت میں ملی تھی، اور عبدالقدیر خان صاحب کی امی حضور جو تھی وہ بھی بہت زیادہ چیریٹی کرتی تھی، اور یہی چیریٹی عبدالقدیر خان صاحب کے خون میں بھی کنورٹ ہو گئی۔ اسی طرح اس کی پوری فیملی جو تھی ایک چیریٹیبل فیملی تھی، اور وہ بہت چندہ اور خدمت گزار لوگ تھے۔ عبدالقدیر خان صاحب کی زندگی کی نشیب و فراز اور بہت کچھ، مگر وہ اللہ کی طرف سے پاکستان کے لیے تحفہ ہے، تحفہ رہے گا۔ عبدالقدیر خان صاحب اپنی زندگی کی طویل سفر طے کرنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ بے شک وہ شہید ہے، بے شک اس کو جنت کے دروازے اس کے قبر میں کھلے ہوں گے، مگر کچھ جو چیزیں تھیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ پورا ایک اس کی حیاتی زندگی پر ایک ولاگ بنایا جائے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لکھ کے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی حیاتی زندگی پیدا ہونے سے لے کر 85 سال کی عمر تک اس نے کیا کیا، کیا نشیب و فراز دیکھ کے کیا ہوا، تمام انشاءاللہ لاؤں گا۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میں پاکستان کی حیثیت سے، چھوٹے پاکستانی کی حیثیت سے ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور دعاگو ہوں کہ اللہ اس کے 7 پشتوں کو جنت نصیب عطا